الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج 14 اگست ایک تاریخی دن ہے جس میں پاکستان نے بھرپور آزادی حاصل کی، اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس آزادی کو برقرار رکھنا ہے۔ جسمانی آزادی ہم نے تو حاصل کر لی، لیکن فکری نظریاتی آزادی بھی ہم کو حاصل کرنی ہے، اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کرنی ہے، اور غیر مسلمین کا ہم نے ایجنٹ نہیں بننا، ان کی غلامی اختیار نہیں کرنی، بلکہ جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آج کا دن ون ویلنگ کا دن نہیں ہے، باجے بجانے کا دن نہیں ہے، بلکہ سجدہ شکر کا دن ہے، اور وطن کی محبت میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ سننے کا دن ہے، اور اپنے جذبات کو ابھارنے کا دن ہے۔ تجدید عہد کا دن ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ اب اس کو اثر نو، تجدید عہد، یعنی دوبارہ سے یہ عہد کرنا ہے، اس وعدے کو تجدید دینی ہے کہ جس بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا اس کا نظام، لا الہ الا اللہ کا نظام اس ملک پاکستان میں نافذ کرنا ہے۔ اے وطن تو سلامت رہے، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جو کہ یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہوگی، قرآن حدیث نعت میں، IS موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز، یعنی بالکل چند سوالات ہوں گے جو کہ اکثر پیپر میں آتے ہیں۔ ان میں سے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ جو سوال میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، لیکچر دینے والا ہوں، وہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات، یعنی یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن آف دی بک ہے۔ تو لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک دو باتوں کو فوکس کرنا ضروری ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، وہاں عمل بھی بہت ضروری ہے، ادب بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ با ادب ہمیشہ با نصیب ہوا کرتا ہے، اور بے ادب بے نصیب، ان کو کچھ نہیں ملتا، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ خالی ہوتے ہیں۔ تو نیت میں اخلاص، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں گے تو انسان مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو سونا بھی یقین کرے مٹی بن جاتا ہے۔ یہ ایک سبق ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نیت میں اخلاص اور ایمانداری۔ اور ایمانداری کیا ہے؟ ہم ایک سٹوری بھی پڑھتے ہیں، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی اس سے بہتر پالیسی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات، ہم اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا کسی بھی طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتے۔ ارشاد ربانی بھی ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور جو زندگی میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شام آ گئی ہے، اب صبح نہیں آئے گی، وہ اس صبح کو پھر کوئی لا نہیں سکتا۔ اور جو سمجھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں صبح بھی آئے گی، تو وہ صبح آ کے رہتی ہے۔ میں کیوں ڈروں رات کے اندھیروں سے، مجھے خبر ہے کہ ایک صبح منتظر ہے میری۔ تو مایوس نہیں کبھی ہوتے، ہمیشہ پر امید رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے۔ وہ ٹرائی اگین والی سٹوری آپ نے پڑھی ہے، رابرٹ بروس جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ایک اسپائڈر سے سبق سیکھتا ہے۔ 9 مرتبہ اسپائڈر نیچے گرتا ہے زمین میں،
اور 10ویں مرتبہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اب رابرٹ بروس نے کہا کہ یہ کیڑا ہو کر اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے، اس نے ہمت نہیں ہاری، تو میں ایک بادشاہ ہو کر اسکاٹ لینڈ کا جنگ ہار کے بیٹھ گیا ہوں، اسکاٹ میں دوبارہ شامل ہوا اور جنگ جیت لی۔ تو یہ پر امید ہونا ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو کہتا ہے تم بالکل ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ نہیں تمہیں، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہ اعلان کر دے تمہیں کوئی کینسر ہے، برین ٹیومر ہے، تو وہ اس کو اگر نہیں بھی ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ڈاکٹرز کا بھی کام ہے، ہمارے ٹیچرز کا بھی کام ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے پیشنٹ کو پر امید رکھیں۔ امید کا لیسن ہمیں ہمیشہ دوسروں کو دینا ہے۔ تو آج کے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ آج کا پہلا پوائنٹ ہے عمومیت۔ کیا ہے عمومیت؟ یعنی آپ کی تشریف آوری سب کے لیے تھی، آپ کا آنا عوام الناس کے لیے تھا۔ یہ ہنٹ کے طور پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے تھی، جو بھی آپ کی تعلیمات سے فیض حاصل کرنا چاہے۔ ارشاد ربانی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہاں کوئی خاص علاقہ، خاص جگہ، خاص قوم مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جبکہ دیگر انبیاء کرام جو آئے وہ خاص علاقے کے لیے، رسول جو آئے خاص قوم کے لیے آئے، چلے جاتے دوسرا نبی آ جاتا، دوسرا رسول آ جاتا۔ تو آپ کی تشریف آوری سب کے لیے تھی۔ یہ ہنٹ کے طور پہ ایک جملہ بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ہم اس کو رٹا سسٹم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم نے سمجھ کے پڑھا ہے۔ تو آج کے اسٹوڈنٹ کا المیہ کیا ہے کہ رٹا سسٹم کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہر لفظ کا معنی آپ کو پتہ ہے، ایک جملہ ہی وہ کافی ہوتا ہے، اور ایک جملہ ہی دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو عمومیت، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ارشاد ربانی ہے۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، اب دوسرے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں ایک خاص وقت کے لیے تھی، لیکن آپ کی شریعت نے آ کر سب کو منسوخ کر دیا۔ اب ناسخ پر عمل ہوگا، منسوخ پر عمل نہیں ہوگا۔ ناسخ کیا ہوتا ہے؟ جس نے آ کر منسوخ کر دیا دوسری شریعتوں کو۔ یہ دیکھیں، ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ قرآن مجید ہو گیا اور اس نے آ کر منسوخ کر دیا پہلی جو بھی تمام کتابیں تھیں ان کو آ کر منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب ناسخ پر تو عمل ہوگا، منسوخ پر عمل نہیں ہوگا۔ اور ارشاد ربانی ہے ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور کوئی دین قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو یقیناً۔ اگلا پوائنٹ ہے کاملیت۔ آپ پر جو نازل کردہ تعلیمات ہیں وہ اکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، جسے ہم کہتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو اس نے آ کر دوسری تعلیمات کو، پچھلی تعلیمات کو منسوخ کر دیا۔ کاملیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی کمی نہیں، اس دین میں ارتقاء کی تمام بلندیوں کو چھو کر وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ تھا پوائنٹ کاملیت۔ آگے حفاظت کتاب، پہلی جو تعلیمات تورات، زبور، انجیل وغیرہ دیگر کتابیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تھا وہ اللہ کا کلام، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے وہ محفوظ بھی نہیں رہی۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جو جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔
کس آیت کے تحت؟ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ نصیحت ہم نے اتاری اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے 5واں پوائنٹ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اب قرآن مجید کی شرح ہے سنت، تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید کہہ کر خاموش ہو گیا کہ نماز قائم کرو، کیسے قائم کرنی ہے یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلا۔ قرآن نے کہا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے نماز قائم کریں؟ تو آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتا دیکھتے ہو۔ تو یہ سنت نبوی کی حفاظت، قرآن مجید شرح ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ قرآن مجید کی شرح کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعیت، آپ کی تعلیمات جامع ہیں، اور جامع تعلیمات کا مطلب کیا ہے کہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، آپ کی تعلیمات خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تعلیمات ہیں آپ کی۔ اس پوائنٹ میں، عمومیت والے پوائنٹ میں اور جامعیت پوائنٹ والے پوائنٹ میں فرق کیا ہے؟ ادھر آپ کی تشریف آوری سب کے لیے اور ادھر آپ کی تعلیمات سب کے لیے، خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص قوم کے لیے نہیں۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمہ گیری، یعنی آپ کی تعلیمات کے اندر ہمہ گیریت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی تعلیمات محض نظری نہیں تھی، تھیوری نہیں تھی، بلکہ پریکٹیکل بھی تھا۔ بلکہ ایک مفکر کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے کیا کہا کہ میرے نبی نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی باتیں بتا دی۔ تبھی ہم کہتے ہیں نا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو آپ کی تعلیمات محض نظری نہیں بلکہ تھیوری ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل بھی ہے۔ آج کا لیڈر ہمیں پیچھے نظر کیوں آتا ہے؟ وہ دوسروں کو تو اپنے کارکنان کو تو سبق دیتا ہے کہ فلاں کر لو فلاں کر لو، لیکن خود سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ ہندوؤں کی ایک تحریک تھی برہمو سماج، وہ اسی لیے فلاپ ہو گئی کہ اس کا لیڈر جو تھا خود تو عمل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو کہتا تھا کہ فلاں کام کر لو، یہ بھی کام کر لو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ہمارے لیڈر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے جدا اور سب سے آگے نظر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ تو آپ کی تعلیمات محض نظری نہیں، صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل بھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آخری پوائنٹ، ختم نبوت، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ پر آ کر سلسلہ نبوت و رسالت کی عمارت مکمل ہو گئی، کیونکہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ تو سلسلہ نبوت و رسالت کی عمارت مکمل، جو قرآن میں بھی ارشاد ہے اور حدیث میں بھی، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مزید یہ ارشاد فرمایا آپ نے لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی۔ اب ناظرین کرام یہ توجہ کریں، یہ تو ٹیکسٹ بک والے پی ٹی بی والے یہ پوائنٹس تھے۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ہیلپنگ بک والے، وہ علیحدہ سے بھی ہم کریں گے، جیسے رحمت للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی وہ علیحدہ سے ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے، رحمت للعالمین یہ پوائنٹ ہے۔ رفعت ذکر،
ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو کئی ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. تیری دنیا میرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. آگے عطائے کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی حوض کوثر پر آپ امتیوں کو بھر بھر کے جام پلائیں گے. تو عطائے کوثر، یہ جو ایکسٹرا پوائنٹ ہیلپنگ بک والے ہیں وہ میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں. خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ آپ فرمانے لگیں آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کا خلق تو قرآن تھا. اب غیر مسلمین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بہت کچھ لکھا. دا 100 میں مائیکل ہارٹ کیا لکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لکھتا ہے. اس کے لکھنے سے آپ کا پہلا نمبر نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ نے شان عطا کی ہوں، اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جدا کیا ہی نہیں. کلمے کی بات ہو، اذان کی بات ہو، محبت کی بات ہو، اطاعت کی بات ہو، نافرمانی کی بات ہو، تو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ایک، اطاعت ایک، نافرمانی بھی ایک. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو ہندو مفکر مانک جی ایک ہندو مفکر تھا، اس نے انگلش میں ایک ورڈنگ لکھی کہ وی نو سم تھنگ آف دی لائف آف بدھا اینڈ جیزس. وی نو سم تھنگ، ہم کچھ جانتے ہیں بدھ مت کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وی نو پریکٹیکلی نتھنگ آف دی لائف آف زرسٹر، ہم زرتشت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ کیسا تھا. زرتشت بھی ایک مذہب تھا، اس میں نیکی کا خدا علیحدہ تھا، بدی کا خدا علیحدہ تھا. زرتشت یعنی ایک پرسنالٹی تھی ہے، اس کے پھر ماننے والے آگے. نیکی کا خدا کا تصور تھا ان میں، بدی کا خدا علیحدہ ہے. تو اینڈ پہ وہ کیا لکھتا ہے مانک جی ہندو مفکر، بٹ وی نو ایوری تھنگ آف دی لائف آف محمد، مگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں. اب سب کچھ کیا جانتے ہیں؟ کہ وہ مسجد میں جاتے تو کون سا قدم رکھتے، یہ سب کو پتا ہے، دایاں قدم. مسجد سے باہر تشریف لاتے تو کون سا قدم، بایاں قدم پہلے رکھتے. رنگ کون سا آپ کو پسند تھا؟ سفید رنگ پسند تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوئی. تو یہ اللہ نے شان عطا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہی تھا آج کا ہمارا سوال، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات. یہ اپنے طور پہ آپ یاد بھی کریں، لکھیں بھی اس کو. پورا سوال لکھنا مقصد نہیں ہے، اس کو سمرائز کر لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.